ہمارے معاشرے میں اور خصوصاً مسلمانوں میں جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے، اس کا سب سے بڑا نقصان بھی ہمیں ہو رہا ہے۔ ہم تتر بتر ہو رہے ہیں، زیر و زبر ہو رہے ہیں، اور اسی طرح دنیا میں تماشا بنے ہوئے ہیں۔ امریکہ نے جب روس کو شکست دینا چاہی تو امریکہ نے اپنے CIA ایجنٹوں کے ذریعے سے رشیا کے لیے ایک رسالہ نکلوایا، جس میں رشین لوگوں کو یعنی کمیونسٹ لوگوں کو ایسا ثابت کیا، انتہا درجے کے لڑنے والے، مرنے والے، گالیاں دینے والے، بہت دہشت گردوں کی طرف لے گئے، اور انہوں نے ایسا گیم کھیلا کہ کچھ ہی عرصہ میں رشیا کے لوگوں کو اس جگہ پر پہنچا دے جہاں واپسی مشکل نہیں ناممکن ہو گئی، یہاں تک کہ رشیا ٹوٹ گیا، کمیونسٹ ہار گئے، سرمایہ جیت گئے۔ بعینی وہی ہتھیار اور وہی گر مسلمانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تشریف لائے اکٹھا کرنے کے لیے، مسلم امہ بنانے کے لیے، اور یاد رکھیے گا اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا کو اللہ تو مدد آئے گی۔ اللہ کی مدد انفرادی طور پر نہیں آئے گی، اللہ کی مدد صرف نام لینے کے ساتھ نہیں آئے گی، اللہ کی مدد اتفاق، ید اللہ علی الجماع، جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ہم جماعت سے ہٹ کر آپس میں فرق میں بیٹھ گئے، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، تو مدد کہاں آئی؟ جب نفرت، جس دل میں نفرت ہو اس کی عبادت کوئی قبول نہیں۔ جو شخص غیبت کرتا ہے اس کی عبادت ساری رد ہو جاتی ہے، جو گالی دیتا ہے اس کے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، جو کینہ بغض رکھتا ہے اس کی ساری نیکیاں آگ میں یوں سمجھے پھینک دی اس نے، تو کیا فائدہ ایسی نیکیوں کا؟ یہی شیطان ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، یہی غیر مسلم ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، ہمیں تماشا بنایا ہو۔ اللہ کا دین ہے، اللہ کے رسول کا دین ہے، کیا اللہ یہ پسند کرتے ہیں؟ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پسند فرمائیں گے؟ کیا یہ تکلیف نہیں ہوگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی محبت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں زنا کا الزام لگاتا ہے قارون، تو قارون کو دھنساتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ اس کو دھنسا دے، دھنس گیا، وہ معافی مانگتا رہا، انہوں نے معاف نہ کیا۔ اللہ کی رحمت کو دیکھیں، اسرائیلی روایت ہے، اللہ نے فرمایا ہے موسیٰ آپ نے کتنی دفعہ اس کو سنا، اس کی معافی کو، منت کو، ترلے کو، کیوں نہیں معاف کیا؟ چونکہ انہوں نے عرض کیا یا اللہ الزام بڑا تھا، زنا کا الزام لگایا، اسے بہتان لگایا، مجھ سے برداشت نہیں ہوا، تو اللہ قربان جا اللہ پر کتنی محبت کرتا ہے کافر سے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ یہی منت ترلے، یہی معافی مجھ سے مانگتا نہ میں اسے معاف ضرور کر دیتا۔ جو رب قارون کے لیے بھی رحمت کے دروازے کھول دے، وہ سب کے بندے مسلمان آپس میں محبت کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کس کے لیے تماشا بنایا ہوا ہے؟ کس کے لیے پٹڑی تبدیل کی ہے؟ کس نے یہ زاویہ نگاہ تبدیل؟ کیوں آپ اپنے اعمال برباد کر رہے ہیں؟ کیوں تماشا بنے ہوئے ہیں؟ اسرائیلی وزیر نے کہا تھا مسلمان وہ بیوقوف قوم ہے جو اپنے اکابر اسلاف اور بڑے لوگوں کا، نیک لوگوں کا نام لیتے ہیں لیکن ان جیسے کردار اخلاق نہیں بناتے۔ آج واقعی ہم بدخلق بن گئے، ہم بد کردار بن گئے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی محنت پر پانی پھیر دیا۔ حضور کافروں کو گلے لگاتے تھے، کافروں کو دکھ نہیں دیتے تھے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی امت ہو کر کیا ہم حضور کا نام لے سکتے ہیں؟ کیا ایسا ہے کہ ہماری زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے؟ اسی زبان سے کس منہ سے غیبت کرتے ہیں، گالی دیتے ہیں، نفرت کرتے ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام جب کافروں کے لیے کہا اللہ رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیار، ان کو ختم کر دے، اللہ نے فرمایا کشتی بناؤ، اپنوں کو بٹھاؤ، پیاسی بندے بٹھائے، جوڑا جوڑا بٹھایا، جانوروں کو، چلے گئے، ساری کائنات گھر کو گئی، جو واپس آ گئے، اے نوح آپ کا کام ہو گیا، آپ خوش ہو گئے، جی اب برتن بناؤ۔ شیخ الاسلام صاحب نے لکھا برتن، امام غزالی رحمہ اللہ نے لکھا گھڑے بناؤ، 100 گھڑے بن گئے، اے نوح توڑنا شروع کر دو۔ یا اللہ یہ توڑوں، یہ کیسے توڑوں؟ میری محنت، میرا پسینہ، میرے رات دن خرچ ہوئے، بڑا ٹائم لگا۔ اللہ نے فرمایا تمہیں اپنے بنائے ہوئے بے جان چیزیں، گھڑے یا برتن توڑنے کو دل نہیں کرتا، تم نے ساری انسانیت کو غرق کروا دیا، اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ غرق ہونے والے کون تھے؟ کافر تھے، اللہ کے رسول کے دشمن تھے۔ اللہ ان کو غرق کرنا پسند نہیں کرتا، تو مسلمانوں کو جن کو ہم جہنمی بنا دیتے ہیں، کافر بنا دیتے ہیں اور لعنتیں بھیجتے ہیں، یہ کس کا نقصان ہے؟ ہمارا نقصان ہے۔ آئیے توبہ کر لیں، اللہ سے رجوع کر لیں، نفرت نہ پھیلائیں، نہ نفرت کریں، غیبت نہ پھیلائیں، نہ غیبت کریں، برائی نہ پھیلائیں، نہ کریں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا جو لعنت بھیجتا ہے لعنت واپس اسی کی طرف لوٹتی ہے اگر وہ مستحق نہ ہو، جو کافر وہ کرتا ہے یہ کفر اسی طرف لوٹتا ہے اگر وہ کفر کا مستحق نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بندہ تانا دیتا ہے، عیب دیتا ہے، بدنام کرتا ہے، وہی چیز وہی بیماری اس کے اندر نہیں آئے گی جب تک اللہ اس کو مارے گا نہیں۔ تو کیا توبہ کی ضرورت نہیں ہے ہمیں؟ جو رب کافروں کے لیے 100 سال کا کافر ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ، زندگی بھر کا کفر اللہ ختم کر دیتے ہیں، اور ہم مسلمان سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ رب کیسا کریم ہے، زندگی بھر کا زنا کتے پر ترس کھانے کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے، اور اس کے بندے اپنے مسلمانوں کے تھوڑی سی غلطیاں معاف نہیں کرتے، دل کھلا نہیں کرتے، ظرف بڑا نہیں بناتے، معاف نہیں کرتے۔ نبی کا اخلاق دیکھیں، ہمارے اعمال کردار دیکھیں، ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں، حج عمروں کو، زکوٰۃ روزے کو ضائع کر رہے ہیں۔ آئیے اعمال کو ضائع نہ کریں، محبت کریں، محبت پھیلائیں، اتحاد اتفاق کے ساتھ برکات ہے، اسی میں اللہ کی مدد ہے، ورنہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، پٹتے رہیں گے، پریشان رہیں گے، ذلیل ہوتے رہیں گے۔ آئیے ذلت سے بچنے کے ایک ہی راستہ ہے، مسلمانوں کے لیے دروازے کھول دیں، اللہ سے معافی مانگے، مسلمانوں کو بھائی بنا دیں۔